بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني على الاتهام يا رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب الله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم مصطفى سارے اختیار کا مالک وہ ہے اور وہ تمام موجودات کو حیات دینے والا ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ اس نے حیات کسی سے نہیں دی وہ حی ہے مگر ایسا حی ہے کہ اس نے سب کو زندگیاں دی ہیں حیات دی ہے مگر اس کو کسی نے حیات نہیں دی وہ کسی زمانے میں مقید نہیں ہو سکتا اور اسے کبھی اس کی حیات میں کبھی خاتمہ نہیں وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ازلی ہے وہ ابدی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں تھا اس کے بعد بھی کوئی نہیں رہے گا مگر وہ رہے گا تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لیکن اللہ کی ذات باقی ہے جتنے بھی ذی حیات ہیں وہ سب اسی سے حیات لے کر کے رہے
اور اس نے اپنے کرم و فضل کی بنیاد پر جس کو جتنی حیات دی ہے بس وہ اتنی ہی حیات کرنا ہے، اور ہر لمحہ اور ہر سانس وہ اس کی گنی اور شمردہ شدہ سانسوں کو ختم کر رہا ہے۔ ہر سانس اس کی حیات سے کم ہو، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، اس کو سب پر اختیار ہے۔ وہ دور اتنا ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اور قریب اتنا ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ جب تمہاری جانیں تمہاری حلقوم میں آ کے اٹک جاتی ہیں تو میں اسی شہرت کے پاس ہوتا ہوں، لیکن تم نہیں دیکھ پاتے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، لیکن وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، اور اس نے قانون یہ بنا دیا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس میں ضرور بضرور اضافہ کریں۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد کرو اس زمانے کو کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں یہ بتا دیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ ضرور بضرور یقینی طور پر تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا یعنی شکریہ ادا نہ کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ ہم محتاج ہیں اس کی نعمتوں کے، اور مجبور اور کمزور ہیں اس کے عذاب کے سامنے۔ وہ اگر ہمیں عذاب دینا چاہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اور بغیر اس کی نعمتوں کے ہم رہ نہیں سکتے۔ میں نے کل کی مجلس میں کچھ نعمتوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا، جو لوگ حاضر تھے انہوں نے کچھ محسوس کیا ہوگا۔ آج کی گفتگو میں اسی گزشتہ سے پیوستہ باتیں کہ ہم ہر لمحہ اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اور بڑی قیمتی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہم چونکہ ہم کو فری میں مل رہی ہے لہذا ہم نے اس کو کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں، اور یہ محسوس بھی نہیں کیا کہ یہ نعمت۔ سب سے اچھا کمال اس کا یہ ہے، واقعہ کتنا مہربان ہے، جس چیز پر انسان ڈیپینڈنٹ ہے، منحصر ہے، وہ ایک لمحہ بھی ایک دن بھی بغیر اس کے زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے اس پر کسی کو ملکیت نہیں۔ ایسی چیزیں کہ جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس کو کسی کی ملکیت میں نہیں رکھا، آزاد رکھا۔ مثلا آکسیجن، ہوا، ہم کتنی دیر بغیر سانس لیے رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ۔ اگر یہ کسی کے اختیار میں ہوتی
اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یاد ہی نہیں ہے کہ کتنا دیا ہے تو ادا کتنا کریں گے؟ ادا کرنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا دیا ہے. اگر ہم آپ کے مقروض ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کا کتنا قرضہ لیا ہے. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ 1000 2000 10,000 20,000 50,000 لاکھ تو ہم اس کے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو اب سوائے شکریہ کے اور کوئی گنجائش بچتی نہیں. اچھا یہ کتنی قیمتی ہے، یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں اس کی کتنی قیمت ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی. ہر سانس کی پرائز کتنی ہونی چاہیے؟ شاید ابھی تک معلوم رہا ہو یا نہ معلوم رہا ہو، کووڈ کے زمانے میں سب کو پتا چل گیا کہ ایک سلنڈر 40,000 50,000 روپے کا، جو ایک دن 2 دن تو ہم فری میں لاکھوں روپے کی سانسیں لے رہے ہیں، جس کو ہم ساری زندگی کما کے بھی صرف سانس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. تو یہ کھانے پینے زندگی حیات دیکھنے سننے کی قیمت کیا ادا کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد لہذا شکریہ ادا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ ہم نے کتنی نعمتیں لی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جب ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. تب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اگر شکریہ ادا کرنا بھی چاہیں تو شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جو جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایسی چیز اللہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ جس کو ہم پورا کر ہی نہیں سکتے. آئیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ میرا شکریہ ادا کرو. موسیٰ ایک ایسے نبی کہ اپنے ہر مسئلے کو جا کے بالمشافہ باتیں کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کر لیتے تھے. آئے کہا خدایا تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو نے مطالبہ کیا ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، لہذا میں بھی تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن صرف ایک نعمت جو میں سانس لے رہا ہوں، ہر سانس لینے پر ایک شکریہ، اور تم نے صلاحیت دی کہ یہ سانس دوبارہ باہر نکل جائے، اس کا دوسرا شکریہ. سانس لینے پر ایک اور سانس کے باہر نکلنے پر 2 شکریہ. اور اگر میں یہ دونوں شکریہ ادا کر بھی لوں تو تم نے توفیق دی ہے شکریہ ادا کرنے کی، لہٰذا ایک اور شکریہ، کیونکہ یہ توفیق اسی کی جانب سے ہے. لہذا ہر سانس پر 3 شکریہ ہونا چاہیے. میرے اللہ اگر میں کوشش کروں تو جب تک جاگ رہا ہوں کر لوں گا. اس میں بھی ہر انسان کی ضروریات زندگی ہے، کبھی وہ کھا رہا ہے، کبھی وہ پی رہا ہے،
لیکن جب سو گیا تو نعمتیں کر لے رہا اگرچہ کہ وہ سو رہا. لہذا میرے اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ ممکن نہیں ہے. یہ میرے اللہ تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اپنی عاجزی کا اظہار کر کے موسیٰ واپس آ گئے. دوسرے دن پھر آواز آئی موسیٰ میرا شکریہ ادا کرو. آپ جناب موسیٰ کا یہ تو روز روز کا قصہ ہو گیا. تو آج بات فائنل ہو جانی چاہیے. ایک میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے حدیث ہے پیغمبر کی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ایک حیدرآباد سے میں چلا, ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مرشد آباد جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہاں آپ کو سخاوت صاحب ملیں گے, ان کو یہ 1000 روپے آپ دے دیجیے. یہ امانت ہے, یہ 1000 روپے آپ ان کو دے دیجیے. میں نے کہا بالکل دے دوں. اور جب ہم یہاں آئے سخاوت صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے آ کے سلام دعا کیا, بتایا بھی کہ میرا نام سخاوت علی ہے. ہم کو یاد نہیں آیا کہ ان کی امانت ہمارے پاس, ہم نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا. اب یہ بیچارے آگے مولانا ہیں, ان سے کیسے کہیں. تھوڑی دیر بیٹھے رہے چلے گئے. سوچا کہ یاد نہیں آیا. پھر دوسرے وقت دوسرے دن آئے, مولانا صاحب خیریت سے ہیں, کیسے ہیں آپ, طبیعت اور یہ وہ, آپ کو یہاں کیسا لگ رہا, محسوس ہو رہا, اچھا ہے برا ہے, ساری باتیں پوچھ رہے. لیکن یہ بیچارے یہ تکلف میں کہ کیسے مولانا سے مانگے اپنا پیسہ. بہرحال پھر انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام سخاوت علی ہے, لیکن ہمیں یاد نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ وہ مولانا اصل میں ایسا ہے کہ وہ فلاں کا فون آیا تھا کہ وہ کچھ امانت آپ کو. ہم نے ہاں بھائی آتا ہے, آپ کی امانت میرے پاس. بیٹھے 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 اب چائے پانی بسکٹ کے وہ تو ہم سے ہو سکتا تھا, ہم نے سب انتظام کیا, ان کو کرایا. کرانے کے بعد چائے پانی جب انہوں نے کر لیا, کہا مولانا دے دیجیے تو ہم ذرا ضرورت ہے, ہمیں جانا ہے, کام ہے. ہم نے بالکل بالکل 950 روپے ہم نے ان کو دے دیے. حضور کو اصل میں ان کا فون آیا تھا کہ 1000 روپے تھے. ہم نے بالکل انہوں نے ہم کو 1000 ہی روپے دیا تھا. یہ 50 روپے آپ کی خدمات میں جو چائے پانی بسکٹ کا انتظام کیا ہم نے, یہ اس میں خرچہ ہو گیا 50 روپے. 950 آپ کی امانت یہ دے دے. مولانا یہ ہم نے کہا بھائی دیکھیے پیغمبر کی روایت ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ناشکرے بن جائیں, ہم شکریہ ادا نہ کریں؟ آپ مخلوق کا خدا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تب آپ کا شکریہ میں 50 روپے خرچہ ہو گیا. کیا سرکار کی جو روایت ہے وہ دوسرے کی امانت پر نہیں, اپنی جیب خاص پر خرچہ کیجیے. کسی دوسرے کے مال سے شکریہ ادا نہ کیجیے. شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی ملکیت ہونا ضروری ہے. اپنی ملکیت سے شکریہ ادا کیجیے. کسی کی امانت پہ خیانت
مولانا صاحب نے 50 روپے جلدی مار دیے. کیوں؟ صاحب اس کے مالک وہ تھے 1000 روپے میں سے 50 روپے گڑبڑ کر دیا. کیوں؟ کہا وہ امانت تھی. امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کر سکتے. تو اب امانت میں حتیٰ کی روایت بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ جو نوٹ دی گئی ہے آپ کو وہ نوٹ بھی چینج نہیں کر سکتے. اگر کسی نے آپ کو 500 کی 2 نوٹ دیا کہ یہ فلاں کو دے دیجئے گا تو آپ اس کو 100 کی نہیں کر سکتے. وہی 500 کی نوٹ جو اس نے دیا ہے وہی آپ لے جا کے وہاں پہنچائے. یعنی جیسی آپ کو ملی ہے امانت ویسی ہی وہاں پہنچنی چاہیے. اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. جب یہ طے ہو گیا کہ سر سے پیر تک سب امانت ہے ہمارا کچھ نہیں ہے تو جیسا ہم کو ملا تھا ویسا ہی واپس ہونا چاہیے. جب ہم آئے تھے تو ہماری زبانیں گنہگار نہیں تھیں. جب ہم آئے تھے تو یہ آنکھیں گنہگار نہیں تھیں. جب ہم آئے تھے تو یہ ہاتھ کسی ظالم مظلوم پر نہیں چلا. جب ہم آئے تھے تو اس پیر پر شراب کھانے کی طرف جانے کے گناہ نہیں تھا. یعنی بے گناہ آئے تھے تو اب امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ بے گناہ آئے تھے تو بے گناہ چلے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حد عقل. چلیے انسان ہے اور اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ایک گنجائش یہ رکھی اور یہ بہت بڑا لطف ہے. دیکھیے اللہ کی حکومت پر کسی کا کوئی پریشر نہیں. یہاں دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے صاحب ہم ہی کو آ کے بلا بھلا کہا اور پھر جا کے پولیس اسٹیشن میں نام بھی لکھوا دیا کہ وہ حیدرآباد سے ایک مولانا ہے اور آپ یہاں الٹا پلٹا کر رہے ہیں. معاملہ بہت خراب ہو جائے گا اور سینسیٹیو ہو جائے گا اور لائن آرڈر کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. ہم کو پورا بھلا بھی کہا, ہمارا نام بھی لکھوا دیا, ہم ہی پکڑ کے بند ہو گئے. ہمارے پاس کوئی سورس نہیں تھا. وہی ایک دوسرے صاحب تھے, ہم تو پکڑ کے گئے ہو گئے. ایک ہمارے چاہنے والے تھے, ان کا سورس اچھا تھا, پوزیشن اچھی تھی, انہوں نے خوب اس کو پکڑ کے مارا پیٹا بھی اور پھر لے جا کے جیل میں بھی اس کو ڈلوا دیا. صاحب یہ مار کے بھی جیل میں نہیں گئے, ہم نے کچھ نہیں کہا تھا, ہم کو جیل میں ڈلوا دیا. یہ سب یہاں ہوتا ہے. جو متمول ہے وہ جو چاہے کر لے, جس کے اختیارات ہیں وہ جو چاہے کر لے. تو کیا اللہ کے یہاں یہ سسٹم چلے گا؟ صاحب ان کی پوزیشن اچھی ہے, ان کے اثر و رسوخات اچھے ہیں, لہذا یہ فائل ہی کورٹ سے غائب کروا دیں گے. یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آج کل تو بہت مشہور ہے, صاحب یہ پارٹی نہیں وہ پارٹی میں چلے جاؤ اور وہاں سے دھل جاؤ گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. لیکن کیا اللہ کیا یہ کسی کے پاس اختیار ہے کہ اپنی گنہگار فائل کو ہٹوا دے, یا اتنا پیسہ ہو کہ فرشتوں کو رشوت دے کے خرید لے, اپنے نامے اعمال میں اچھا لکھوا لے؟ جب یہ طاقت نہیں ہے
تو عزیزان محترم، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اچھا کس چیز کا شکریہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور شکریہ کتنا ادا ہونا چاہیے؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ نعمتیں اگر اس کی ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. شکریہ کے نام پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھو لہذا اس کا شکریہ تو ہو گیا. مطلب بھائی کتنی دیر نماز پڑھتے، کتنی نمازیں پڑھتے؟ کہا 70 رکعت نماز واجب ہے، 70 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں. 70 رکعت نماز کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ وضو سے لے کر کے آخری سجدے تک. کبھی موقع نہیں ملا ہوگا لیکن اب ٹرائی کر لیجیے گا. 2 رکعت نماز 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. چلیے ہم کہتے ہیں ہم بڑے متقی آدمی ہیں، آپ 2 رکعت نماز 4 منٹ میں پڑھتے ہیں تو 17 دنی 34 نہیں 1 گھنٹہ پکڑ لیجیے تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نماز پڑھا. 23 گھنٹے کا شکریہ کون ادا کرے؟ تو ہم پلس میں ہیں کہ مائنس کی؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نمازیں پڑھ کے اگر وہ اپنی عدالت کی بنیاد پر حساب لینے لگے کہ ہم نے دیا تم کو 24 آور، تم نے نکل دیا اس میں سے 1 گھنٹے، تو ہر دن تم 23 آور مائنس کرے. لیکن وہ کتنا کریم ہے، اس نے صرف ہماری نمازوں کو ہی عبادت نہیں مانا. کہا تم اگر حلال رزق کے لیے نکل رہے ہو تو وہ تمہارا حلال رزق کمانا بھی عبادت، نہ صرف یہ بھی عبادت ہے بلکہ فی سبیل اللہ جہاد کرنے کا ثواب دیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حلال رزق ہونی چاہیے. حلال رزق کا بھی بڑا معاملہ پیچیدہ ہے. اچھا یہ بتائیے ایک سوال، یہودی امیر المومنین سے خوش تھے کہ ناراض؟ امیر المومنین سے یہودی اور نصارا خوش تھے کہ ناراض؟ ناراض تھے. لیکن اپنی بات میں کام کرنے کے لیے علی کو ہی بلاتے تھے. کیوں علی کو بلاتے تھے؟ جبکہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کے گھرانے کے ہر فرد کے اقتصاد کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ بھوکے مر جائیں. لیکن اس کے باوجود بھی کام کے لیے علی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو علی جیسا فرد 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا. ایک لمحہ بھی اس میں کوئی بہانہ
اور علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا ایسا ہی ہو۔ دیکھیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ علی یہ کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کر دوں، چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ سردار، امام نے کیا فرمایا؟ تم سچ کہہ رہے ہو، یہ بہت بڑی سند ہے۔ وہیں چوتھے امام کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور کبھی دعا کیا، اجازت مانگی۔ خادم نے جا کے مولا سے کہا کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ امام نے کہا کہ ابھی وقت نہیں، کسی کا دعا کر سکتے کچھ نہیں آتا۔ ان لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اور کہا کہ مولا سے کہو کہ آپ کے شیعہ ہیں، مولا سے کہو کہ آپ کے شیعہ ہیں۔ خادم نے جا کے چوتھے امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ خادم کہتا ہے کہ مولا اس طرح سے اٹھ کے دوڑے کہ قریب تھا کہ گر جائے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ میرے شیعہ آئے ہیں، اس طرح سے محبت میں دوڑے کہ قریب تھا کہ گر جائے۔ دروازے پر آئے اور خود دروازہ کھولا اور ان لوگوں کو سر سے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما ارى فیکم علامات الشیعہ، تمہارے اندر کہیں سے شیعہ کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ یہ کہہ کے امام نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ آنے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی شیعہ کی نشانی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ مولا ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، امام کہہ رہے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو امام سند دے رہے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو، ایک تو امام انکار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو تو آمادہ ہو جاؤ، پریشانیاں اور مصیبتیں تمہاری طرف ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے نیچے سیلاب آتا ہے، اور اس میں تمہاری استقامت اور ہماری محبت پر باقی رہ جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ دوسرے ایک اور روایت آپ کا زیادہ دلچسپ کتنا ہو جائے گا، سلوات پڑھیں محمد۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں، کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا کہ یہ مت کہو کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا کہ مولا تب کیا کہیں؟ کہا کہ یہ کہو کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا محب ہوں۔ کہا ہمارے شیعہ ابو ذر تھے، سلمان تھے، مقداد تھے، عمار یاسر تھے۔ شیعہ وہ تھے تم چاہنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو۔ شیعہ ہونا یعنی ابو
سلمان نے پوچھا کہ مولا آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا عاشق کیسا ہونا چاہیے؟ کہا کہ سلمان مسجد سے کتنے لوگ نکلے تھے؟ ابھی مسجد سے کتنے لوگ نکلے؟ کہاں مولا 4 لوگ. ہاں ابو ذر عمر آپ مسجد سے یہاں تک دیکھو کہ چپل کے نشان کتنے ہیں. سلمان آئے، کہاں مولا چپل کے نشان تو کی نہیں. کہا وہ چوتھا کہاں گیا؟ نکلے تو 4 تھے، تو تین لوگوں کے قدم کے نشان کیوں ہے؟ چوتھا کون ہے؟ چوتھا کے نشان کیوں نہیں آیا؟ آپ مولا نہیں معلوم. کہا ہمارا چاہنے والا اسی چوتھے کی طرح ہونا چاہیے. کہا مولا کیا مطلب نہیں سمجھا؟ کہا پیغمبر جب تک ہم قدم اٹھاتے نہیں تب تک قدم رکھتا نہیں. کہا چوتھا وہ پیغمبر ہے، جب ہم قدم اٹھاتے ہیں اسی قدم پر وہ اپنا قدم رکھتا ہے. کہا جب ایسے ہو جاؤ گے تو ہمارے وہی ہو جاؤ گے. سلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، دعوی محبت اور ہے اور حقیقت اور ہے. آپ کو کربلا میں ہر درس ملے. شب عاشور ہے، حسین نے چراغ بجھا دیا. اعلان کر دیا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، ہم اپنی بیعت تمہارے اوپر سے اٹھائے ہوئے. یہ جو یزیدی لشکر ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن. وہ صرف ہم کو مارنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں. حسین تمہارے ہاتھوں سے بیعت اٹھائے لیتے، جاؤ چلے جاؤ. شرما رہے ہو، اجالے میں جانے سے شرما رہے ہو. ہم چراغ بجھائے. تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر حسین کا دم چھوڑ کے چلے گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے. میں حسین ابن علی تم سب کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جاؤ میں تمہیں جنت دلاؤں گا. چراغ بجھ گیا، حسین نے جنت کی ضمانت لے لی. اب آواز آئی، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہمیں اگر 1000 بار زندگی ملے، ہم کو قتل کیا جائے، ہمارے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہمارے لاشوں کو جلا دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر اگر ہمیں حیات ملے گی تو ہم آپ کے قدموں سے لپٹے ملیں گے. یہ ہے حسین کے چاہنے والے. ایسے تھے حسین کے چاہنے والے، ایسے وفادار حسین کو ملے تھے کہ جس کے لیے حسین نے کہا جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. اور اللہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں، جب ایسے چاہنے والے ہو حسین کو کتنا فخر ہونا ہوگا. روایتیں یہ کہتی تھی کہ جب بھی حسین نظر کرتے تھے دائیں یا بائیں تو کہیں اصحاب نظر آتے تھے، کہیں بھائی نظر آتا تھا، کہیں بھتیجا نظر آتا تھا، کہیں بیٹا نظر آتا تھا. لیکن اب عصر عاشور آ گئی. روایتیں یہ کہتی ہے کہ بڑی حسرت سے
ہمارے اور آپ کے مولا نے فنظر یمیناً و شمالا، مولا نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کیا، آواز دیا حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے باوفا صاحب کی طرف سے جب جواب نہیں آیا تو بڑے تعجب کے ساتھ حسین نے آواز دی، مالی ینادیکم فلا تجیبون، اے میرے شیر ہو بڑے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں آواز دیتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر والے لاشوں سے آواز آنا شروع ہوئی، مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، وَإِذَا آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ راضی ہے، ہمیشہ آمادہ ہے۔ یہ آواز بہن نے خیمے میں سنا۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ زینب خیمے سے بے چین ہو کے باہر آ گئی، آواز دیا، اے میرے ماجائے اب کسے آواز دیتے ہو حسین؟ کون اب خیمے میں ایسا رہ گیا؟ اے میرے ماجائے اب تمہیں تمہاری بہن سوار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ زینب کے بھائی کو سوار کرایا۔ کچھ دور حسین چلے گئے، ایک مرتبہ آواز آئی، مہلن مہلن ابن زہرا، اے زہرا کے لاجلے دھیرے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، بہن پیچھے ہے کھڑی، آواز دیا، میرے ماجائے ٹھہر جاؤ۔ حسین رک گئے، کہا حسین کہ میرے بھائی اپنے گلے کو نیچا کرو۔ حسین نے اپنے گلے کو نیچا کیا۔ زینب نے پھر تحاشا گلے کا بوسہ دینا شروع کیا۔ یہ میری بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہے بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، اماں نے کہا تھا کہ جب میرا باجا آیا مقتل کی طرف جانے لگے تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا، میں اماں کی وصیت پوری کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین آگے کھڑے، کہے زینب اپنے شانوں سے بیٹا کو ہٹاؤ۔ زینب نے شانوں سے بیٹا کو ہٹایا، حسین نے شانوں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ کہا ماجائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بابا نے مجھے وصیت کیا اے حسین جب مقتل کی طرف جانے لگنا زینب کے بازوؤں پر میری طرف سے بوسہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایتیں یہ کہتی ہے کہ حسین مقتل کی طرف چلے، چھٹے امام کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرا جب حسین پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرے جب حسین کی آنکھوں کے سامنے صرف دعا دعا نظر روایتیں کہتی ہیں کہ جنگ کرنا شروع کیا، حسین نے 3 شرطیں اے فوجی اشقیاء میں پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ شمر ملعون نے آواز دی کہ حسین چرند پرند سب آزاد ہے پانی پینے پر، لیکن ایک قطرہ پانی آپ کو نہیں۔ اللہ
حسین نے آواز دی کہ ہم سے متعارض نہ ہو، ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہم اس مملکت سے باہر چلے جائیں گے۔ رائے حسین یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تیسری شرط مولا نے رکھی کہ میں اکیلا ہوں۔ عرب کی غیرت اور عرب کی جنگی قانون کے مطابق اکیلے آدمی سے اکیلے جنگ کرو۔ شبر نے کہا کہ یہ آخری شرط آپ کی منظور ہے۔ لوگ آتے گئے، اکیلے آتے گئے، جنگ کرتے گئے، جو بھی مولا کے سامنے آتا تھا تہذیب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کہتا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو، یہ علی کے گھرانے کا شعر ہے، اس سے تنہا جنگ کر کے نہیں جیت پاؤ گے، سب مل کر کے چاری طرف سے حملہ کرو۔ عزیزوں، اب چاری طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا۔ صحرا کا لال 57 سال کا بوڑھا صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک لاشوں پر لاشیں اٹھانے والا چاری طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا۔ روایتیں کہتے ہیں کہ اس پر حسین حملہ کر رہے تھے، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے تھے، کبھی میمنے پر حملہ کرتے تھے، کبھی میسرے پر حملہ کرتے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کبھی جنگ کرتے کرتے جب ترائی کے کنارے پہنچے، اپنے بھائی عباس کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ ٹھہر گئے، بڑے غور سے اپنے بھائی کو دیکھا، آواز دی عباس، اپنے پورے بھائی کی جنگ پر اے بھیا، کیا اپنے پورے بھائی کی جنگ پر نہیں دیکھو گے؟ یہ کہہ کے تلوار کو نکالا اور کہا، ہائے تم نے ہمارے 32 سال کے جوان بھائی کو مار ڈالا، کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے ہمارے جوان بھائی کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ کبھی جنگ کرتے کرتے مقام علی اکبر پر آئے تو ایک مرتبہ طلب کے آواز دی، ہائے تم نے ہمارے جوان سال بیٹے کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ 1952 زخم حسین کے سامنے کے جسم پر تھے، خون بہتا گیا، خون بہتا گیا، خون بہتا گیا، بدن کمزور ہو گیا۔ روایتیں یہ کہتی ہے کہ ایک ملعون نے ایک تیر ایسا مارا کہ جو آ کے پیشانی پر لگا۔ حسین سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ تیر کو چاہا کہ حسین نکالے، تیر نہیں نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرا تیر آ کے سینے پر بے بس ہوا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے چاہا کہ سینے کے تیر کو نکالے، تیر نہیں نکل رہا تھا۔ حسین نے تیر کو توڑا، پیچھے سے چاہا کہ تیر کو نکال لے۔ اسی اثنا میں ایک ملعون نے ایک گرد مارا، جس کی وجہ سے سر کو مارا ہوا۔ حسین سنبھل نہ سکے، حسین نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے نیزے سے حسین کو گھوڑے کے زین سے گرایا، زین سے زمین کی طرف چلے، آواز دیا، اللہ اللہ تیرا حسین گر رہا ہے۔ اتنے میں ایک دکھیاری ماں اپنی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے، باہوں کو کھولے ہوئے آئی، اے میرے لال، حسین میری آگوش میں آیا، اے میرے لال، میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا، اے بیٹا جب سے تو کربلا آیا ہے، تیری ماں نے مدینے سے اپنی قبر چھوڑ دیا، تیرے ساتھ سیالت الذین انا للہ ربنا